سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفيف نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج آپ سے محرم کے روزوں کے بارے میں عرض کرنا ہے، خصوصاً آگے یوم عاشورہ آ رہا ہے، تو عاشورہ کے دن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ یوں تو محرم کے مہینے کے اندر ہر کی جانے والی عبادت قابل قدر اور باعث اجر ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وَصِيَامُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت و محرم کے روزوں کی ہے۔ حضرت ابن عباس سے دوسری جگہ روایت کرتے ہیں کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما کہ جس شخص نے محرم کا ایک روزہ رکھا تو گویا کہ اس نے پورے مہینہ روزہ رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے محرم کے مہینے کے اندر خصوصاً یوم عاشورہ کو ممتاز بنایا، اس کو فوقیت دی۔ یوم عاشورہ کے دن کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَ مَنِ احْتَسَبَ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ کہ عاشورے کے دن کی فضیلت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے دار کے ایک سال کے پہلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی یوم عاشورہ کو ترک نہیں کیا، اس دن روزہ نہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی انہوں نے، تو وہاں پر یہود تھے، تو یہودیوں سے پوچھا گیا، وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو یہود کا یہ جواب تھا کہ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، اور فرعون ظالم اور اس کے لشکر کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا تھا، اس لیے آج ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اچھا ایسا ہے، پھر تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں۔ پھر چونکہ ایمان والوں کو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ ہوں گا تو میں ضرور بضرور یا 9 محرم کو یا 11 محرم کو یوم عاشورہ کے ساتھ روزہ رکھوں گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ مخالفت کس طرح ہو جائے گی یہودیوں کی؟ صوموا یوما قبلہ او بعدہ یوما کہ ایک دن یوم عاشورہ سے پہلے یعنی 9 محرم کو روزہ رکھو، یا ایک دن یوم عاشورہ کے بعد یعنی 11 محرم کو کیا کرو، روزہ رکھو۔ تو جب ہم اس طرح کریں گے تو یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جائے گی، جو یہود خصوصاً وہ ایک ہی دن روزہ رکھتے تھے، لیکن اگر کوئی رکھ بھی دے وہ یوم عاشورہ کو، تب بھی اس کو یوم عاشورہ کی جو فضیلت ہیں، برکات ہیں، اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن بہتر و افضل یہی ہے کہ اس کے ساتھ 9 محرم کو یا 11 محرم کو ملا دیں، تاکہ اس سے مخالفت بھی ہو جائے گی اور فضیلت بھی اس کو مل جائے گی۔ تو یوم عاشورہ آگے آ رہا ہے، تو ہم سب اس کی دن روزہ رکھیں اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا یا بعد کا ملا لیں، تو اس سے ہم فضیلت کے مستحق بھی بن جائیں گے اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔